کہ سارا قرآن الحمد شریف میں ہے. الحمد شریف جو ہے وہ سارا فاتحہ میں سورہ فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ ساری با کے نقطے میں ہے، اور با کا نقطہ جو ہے اس میں سارا قرآن ہے. میں اس کا تو مجھے علم نہیں. ہاں یہ تو ہے کہ سارا قرآن فاتحہ میں ہے، لیکن وہ بسم اللہ کے نقطے میں یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ جانتے ہوں گے. مجھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں اس کا کروڑ 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 شکر ادا کرتا ہوں. مجھے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور مجھے جو عنایت فرمایا ہے، میں اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ پورا قرآن فاتحہ میں ہے، اور پوری فاتحہ پہلا جو جملہ ہے نا الحمدللہ، اس کے اندر پوری فاتحہ ہے، اور پورا قرآن الحمدللہ کے اندر ہے. اتنی اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے کچھ اشارہ دیا ہے. باقی وہ با کے نقطے والے بھی بڑوں لوگوں کی باتیں ہیں، اس کا مجھے علم نہیں. اب دیکھتے ہیں الحمدللہ، وہ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آگے انشاءاللہ جب فہم القرآن ہوگا تو پھر اس پر بات کریں گے. اب میں آتا ہوں کہ ان الذین، اور اب سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی 45 آیتیں یہ وہ الحمد تلخیص ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلی 45 آیتیں یہ قرآن کا پورا مقدمہ ہے. اس کے اندر پورا قرآن کا مقدمہ، مضامین، جن جن اقوام کا بیان آنا ہے وہ ساری اس کے اندر آ گئی ہیں. ایمان کیا ہے، نفاق کیا ہے، کفر کیا ہے، وہ ساری اس کے اندر آ گئی ہیں. اور پھر جن اقوام نے انبیاء کی تعلیم کو مانا ان کا بیان ان 45 آیتوں کے اندر ہے، اور جن اقوام نے نہیں مانا ان کا بیان میں ان 45 آیتوں کے اندر ہے. اور سبحان اللہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جن قوموں نے مانا انہوں نے کیوں مانا اس کا بیان بھی 45 آیتوں کے اندر ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے انکار کیا ان کا سبب بھی انہی 45 آیتوں کے اندر ہے. اور یہ جو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم اور ختم اللہ علی قلوبہم، یہ موروں کی بات ہے. اس کا میں اشارہ کر دوں، کسی آگے مقام آیا تو میں انشاءاللہ اس پر تفصیل بتاؤں گا. اشارہ میں کر دوں چونکہ میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں. اشارہ اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جو آگے صورتوں میں آ رہے ہیں، جن کی تلخیص میں نے تلخیص و فاتحہ ہے، جس کا مقدمہ میں نے بتایا ہے، وہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہے. وہ یہ ہے کہ انبیاء جب آئے انہوں نے اپنی قوموں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اور پوری کائنات کو جب اللہ کا پیغام دیا، تو انبیاء کے ہم پورے قرآن میں 3 سٹیج دیکھتے ہیں. ان کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. اس کا تفصیلی جائزہ سورہ آراف میں آپ دیکھیں گے، سورہ ہود میں دیکھیں گے، شعراء میں دیکھیں گے، عنکبوت میں دیکھیں گے، سورہ یاسین میں دیکھیں گے، سورہ طٰہٰ میں بھی دیکھیں گے، انبیاء میں دیکھیں گے. تو وہ کیا ہے، 3 سٹیجز رہتی ہیں. پہلے انبیاء تشریف لاتے ہیں، وہ اپنی قوم کو وون کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. پھر ان کا بھی ایک عروج کا زمانہ آ جاتا ہے، بڑا وقت گزر جاتا ہے، اور کفار کی مخالفت کا بھی ایک وقت گزر جاتا ہے. ایک پہلا دور ہو جاتا ہے. پھر دوسرا دور یہ آ جاتا ہے کہ پھر وہ اور بتانا شروع کرتے ہیں، وہ اور مخالفت کرتے ہیں. تو پھر جنگ و جدال تک نوبت چلی جاتی ہے. وہ انبیاء کو سزا دینے کے لیے ان کو کوشش کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو شہید کر دیں یا دیش سے نکال دیں. پھر وہ وقت آ جاتا ہے. اب وہ ان کی پہلی انبیاء کی تبلیغ، دوسرا کفار کا ان کو نکالنا، اور پھر تیسرا مرحلہ قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ انبیاء وہاں سے ہجرت کرتے ہیں. تو جب وہ ہجرت کرتے ہیں نا، تو ہجرت سے پہلے ان کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ ایک نبی نے 950 سال تبلیغ کی ہو، 40 سال، 100 سال تبلیغ کی ہو. اور پھر جب وہ تیسرا مرحلہ آتا ہے نا کہ وہ ان کو چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس اب جو ہے نا یہ 3 دن رہ لو، 4 دن رہ لو. وہ آگے واقعات آراف میں، ہود میں آتے ہیں، شعراء میں. تو جب انبیاء وہاں سے نکلتے ہیں نا، تو چونکہ یہ آیت تو ان سب کا مقدمہ ہے، ان کا سب کا مقدمہ ہے یہ آیات. اب جو کچھ آگے بیان ہونا ہے نا، یہ ان کا بیان ہے تیسرے مرحلے کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ کافر ہیں، ان کو اب تیسرے مرحلے میں بتانا نہ بتانا
سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے. کیوں؟ پہلا مرحلہ بھی آپ نے انبیاء کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حضور کو بھی آپ نے بتا دیا. دوسرا مرحلہ ہجرت کا بھی گزر گیا. اب تو تیسرا مرحلہ ہے. تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب ان کے لیے عذاب ثابت ہو چکا ہے. اب ان کے دل پر انکار کر 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 کے مہریں لگ چکی ہیں. اب وہ نہیں آئیں گے. یعنی اس آیت کا مطلب مرحلہ اولا سے نہیں ہے کہ وہ کافر ہوں اور پہلے دن ہی لا یؤمنون سواء علیہم اور ختم اللہ علی قلوبہم مہریں لگ گئی. وہ نہیں. اس کا تعلق اصل میں جب قرآن میں ہم آگے جا کر پڑھتے ہیں تو اس کا تعلق تیسرے دور کے ساتھ جا کر آتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی میں یہی ہمیں ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے. اب یہ تو مدنی صورت ہے. مدنی صورت آ گئی. اب ذرا اس کو دیکھیں تو یہ اس میں جنگ بدر کے آگے جا کر تیاری کے واقعات آتے ہیں. پھر آگے جا کر سورہ آل عمران میں جنگ بدر کے حالات آ جاتے ہیں دوسری صورت میں. تو یہ وہ دور ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے اور ہجرت بھی پہلا 13 سال بھی کیا, ہجرت بھی کر گئی. اب وہ بدر آنے والا ہے اور بدر میں ان کو شکست ہونے والی ہے. انہوں نے واصل جہنم ہونا ہے جو وہاں آئے گے. انہوں نے مرنا ہے. حضور نے ان کے نشان لگائے ہوئے ہیں مخصوص کافروں کے. تو اب یہ آیت اگر اس اعتبار سے دیکھے تو ان کو ڈیل کر رہی ہے کہ 13 سال وہاں گزارے, یہاں بھی گزارا, اب بدر آ گیا ہے. لا یؤمنون, اب انہوں نے واصل جہنم ہونا ہے. انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دل کو گندا کر لیا ہے. اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہ اس سچویشن کو آیت ڈیل کر رہی ہے. یہ ڈبل نہیں ہے کہ ایک انگریز کے ساتھ ہم نے اس طرح سے جائیں, انگریز کے ساتھ جائیں, اس کو کہیں مسلمان ہو جائے, وہ نہ ہوئے تو ہم یہ آیت پڑھ دیں. یہ نہیں. یہیں سے لوگوں کو شبہ لگا ہے. یہیں سے اہل مغرب اس کو سمجھ نہیں پائے. وہ اس کو یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ تو قرآن کا مقدمہ ہے. آگے قرآن کریم اور کفار کا ذکر, پھر منافقین کا ذکر, پھر آگے قرآن کریم کی صداقت کا ذکر آتا ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. تو حضرت آدم کا اور شیطان کا سجدہ نہ کرنے کا جو قصہ بیان کیا ہے اس کے اندر بڑا ایک خاص لفظ ہے, وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس نے تکبر کیا تھا. اب جتنا قرآن میں آگے بیان آئے گا مشرکین کا, منافقین کا, یہود و نصارہ کا, بقرہ میں آئے یا باقی 30 پاروں میں آئے, وہ سارا استکبار کے گرد گھومے گا. ہر جگہ یہ آئے گا یہ تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے, یہ تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. اور حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ آپ دیکھیں گے قرآن میں وہ بار بار آتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شبہ کیوں پیدا ہوتے ہیں. یہ شبہ پیدا ہوتے ہیں جب لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. سورہ اعراف میں کئی جگہ واقعہ آئے گا اس کا, شیطان کا سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان ہوگا. لیکن ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے, دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پہلے اہل مکہ سے خطاب فرمائے گا, پھر تاریخ موٹر وے ہائی وے سے بیان آئیں گے, ان کی عبرت کے واقعات بیان آئیں گے, پھر آخر میں شیطان کا آئے گا. یا سورہ اعراف میں شروع میں شیطان کا آ جائے گا سجدہ نہ کرنے کا, پھر بعد میں انبیاء کے واقعے آئیں گے, پھر اہل مکہ سے خطاب ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی مثال بھی وہی مثال ہے, استکبار کی مثال ہے, تکبر کی مثال ہے. تو بقرہ سے لے کر آخر تک جو ہے وہ سارا تکبر کا بیان ہے کہ جیسے اس نے تکبر کیا اس نے بھی تکبر کیا. تو یہ 45 آیات جو ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے اگلی جتنی باتیں ہونے والی ہیں ان کو مقدمے کے طور پر بیان کیا. کاش کے ٹائم ہوتا اور اگر میں درس قرآن دے رہا ہوتا اس کی رحمت, اس کی عنایت سے, حضور کے توسل سے, آپ کی دعاؤں سے, تو میں ایک ایک آیت کے تھرو گزرتا.